اب میں ملتمس ہوں جناب جعفر صاحب سے آپ تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عرفان صاحب کی کچھ باتیں کہ دیکھیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں نا، ہم ایسے کہیں وہ ناممکن ہے۔ کوشش یہ کریں اپنے فیلڈ میں کسی جگہ میں بھی ہے کہ ڈاکٹر آپ کے پاس آئیں، مزہ زندگی کا پھر ہے۔ تو سب سے پہلا جو کیس ہے نا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ڈیٹیل سے کرتا ہوں بات، کہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا اس وقت، وہاں میرا بیٹھنا اٹھنا بہت زیادہ تھا۔ تو ایک ساتھی ایک بابا جی کو لے آئے جس کی انگلی خراب تھی، تو ڈاکٹر بیٹھے تھے، پروفیسر، ان کو دکھایا۔ اس وقت پروفیسر اور ہم اکٹھے ہی بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کا علاج جو ہے نا کاٹنا ہی ہے۔ تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا، کلرک تھا، کہ جی حکیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا کہنے لگا غریب ہے، میں کہا فری کروں گا، ٹھیک ہے نا، چیلنج والا۔ میں وہیں سے لے گیا کیمرہ مارٹ کی، میری اس وقت دعا خانہ تھا، پہلے جاتے ہوئے میں نے پروف کے طور پہ اس کی تصویر بنائی۔ اس کا کیا تھا، یہ ساری ہڈی جو ہے گل گئی تھی، ہڈی باہر تھی، باقی سارا گوشت اتر گیا تھا۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہو جانا ہے، ہڈی کا کیا کروں گا؟ خیر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہڈی جو ہے نا وہ نیچے آ گئی، اور وہاں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آخر تک رابطہ رہا بیچارے کا۔ اس کے بعد وہاں ایک پروفیسر بیٹھے تھے، پروفیسر ضمیر صاحب۔ تو پروفیسر جو ہے نا وہ پھر ترقی کر گیا، ترقی کر کے پھر وہ جو ہے نا جناح ہسپتال کے ایم ایس لگ گئے۔ تو اس کی جو ہے نا بیٹے کی جدھر شادی ہوئی تھی نا، کڑمنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے نا انگوٹھا اس کا خراب ہو گیا۔ جب خراب ہو گیا، وہ ڈاکٹر صاحب کو اس نے کہا کہ ایم ایس تھے کہ یہ انگوٹھا خراب ہو گیا، اس کا کیا کریں؟ وہ کہنے لگے بھئی میرے نظر میں تو حکیم صاحب ہیں۔ وہ جو عورت تھی وہ پروفیسر تھی، وہ بھی کالج کی پروفیسر تھی۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ اتنا پڑھے لکھے ہیں، بات حکیم کی کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی میرے علم کے مطابق وہی ہے، کیونکہ انہوں نے سارا واقعہ وہ آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہ اس کی بات نہیں مانی۔ دونوں پڑھے لکھے تھے، اس کا میاں 20ویں گریڈ میں تھا، وہ خود پروفیسر تھی۔ کیا ہوا، ڈاکٹروں سے انگوٹھا کٹوا لیا۔ کٹوانے کے بعد پھر وہ امپروو کر گیا۔ اب کہتے جی پاؤں کاٹنا ہے۔ تو جب پاؤں کی باری آئی نا، پھر پوچھا، وہ کہنے لگا جی میری وارڈنگ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایم ایس تھے وہ جناح ہسپتال کے۔ تو جناب میرے پاس آئے، 7-8 سال ہو گئے وہ میرے پاس ہی، ان کا کوئی بھی مریض ہے میرے پاس آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ خدمت خلق کریں۔ میں ایک ہماری لیٹن روڈ میں پہلے تو حکیموں کی بہت پروگرام ہوتے تھے، فیاض رانجھا صاحب وہاں کے ایم ایس ہوتے تھے میاں ہسپتال کے۔ انہوں نے جناب ایک فنکشن میں ہمارے گئے، بڑی اچھی باتیں کی۔ میں نے کہا یار اس جیسا کوئی درویش آدمی نہیں ہے۔ تو میں کوشش کر کے بڑی مشکل سے میاں ہسپتال میں جا کے اسے ملا۔ تو میں نے اس کو کچھ تصویریں بھی دکھائیں، ڈاٹا دکھایا، میں کہا یہ ہے۔ وہ کہنے لگے حکیم صاحب گل یہ ہے کہ ہوں تو تسی کہندے ہو، کل ایک بندہ آ جائے گا کہ میں دم نہ ٹھیک کر دینا۔ میں نے اسے کہا مجھے یہاں جگہ دیں، میں فری کروں گا لوگوں کا علاج، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا جی کل جو ہے ایک دم والا آ جائے گا جی، میں دم کر کے ٹھیک کر دیتا ہوں، اور ہمارے پاس ایک اور نائی آ جائے گا جی، اچھی پٹیاں کر کے ٹھیک کر لینا، ہم سب کو کمرے دیں گے۔ تو یہ نمکن سے مجھے بڑا دکھ ہوا، خیر آ گیا۔ اسی طرح جب کرونے کی باری آئی، بہت سارے مریض میں اللہ نے کرم کیا ٹھیک ہو گیا۔ میں کرونا وارڈ میں پروفیسر سے ملا، میں نے کہا بھائی آپ ایسے کریں، مجھے کچھ علیحدہ مریض دے دیں، آپ علیحدہ رکھیں، اور میرا ریکارڈ بھی دیکھنا، اپنا بھی دیکھنا۔ کہتا جی میرے اختیار میں نہیں ہے، جو ہے نا آپ اوپر کسی سے ملیں۔ یہ باتیں ہمیں ان کے پاس جانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اپنی ریسرچ کریں، اپنی محنت کریں، جب آپ دیکھیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر ہاسپٹل کے ایک پروفیسر ہیں، اسپیشل ویسکولر کے ڈاکٹر ہیں، جو دل کے سٹینڈ بھی ڈالتے ہیں، آپریشن بھی کرتے ہیں، پوری باڈی میں کہیں بھی وین بند ہو جائے وہاں سٹینڈ ڈالتے ہیں۔
لیکن جب اس کا قریبی رشتہ دار مریض آتا ہے وہ میری طرف ریفر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں فیل ہیں، حالانکہ وہاں پروفیسر ہیں اور اتنے بیزی آدمی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مریض کے لیے۔ تو یہ چیز ہے کہ طب بہت بڑی چیز ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا ایک گمنام سا چھوٹا سا میرا دائرہ ہے، اپنی سوچ میں ہی مست رہتا ہوں۔ اللہ کی ذات جو ہے نا، اس میں اللہ سے رابطہ کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ جب راہ تک کہیں بھی آپ روکیں گے تو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ خود اس میں کریں گے تو آگے نکلیں گے۔ بہت سارے آپ دیکھیں نا، بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو اچھے انسان ہیں، مریض کو میری طرف ریفر کر دیتے ہیں۔ ایک مریضہ کو پروفیسر صاحب خود کہنے لگے، چیک کیا اس کو جو ہے نا آج کل وین کا پرابلم تھی، ٹھیک ہے نا، ویریکوس تھی اس کی۔ تو ڈاکٹر نے چیک کیا، کرنے کے بعد اس کو پوری ڈیٹیل سمجھائی، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جب لکھنے کی باری ہے، کہنے لگا جی آپ حکیم صاحب کے پاس چلے گئے۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے نہیں مذاق نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے مریض اس نے پھر باتیں بتائیں ان کو۔ جب باتیں بتائیں وہ سیدھی وہاں میرے پاس آ گئی، میرے پاس آئی۔ میں نے کہا جی یا آپ کا علاج جو ہے نا 6 مہینے لگیں گے۔ وہ کہتی 2 سال لگ جائیں۔ جو مجھے ڈرایا ہے نا پروفیسر صاحب نے، تو مجھے 2 سال بھی لگ جائیں، مجھے وہ بھی جو ہے نا میرے لیے ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہو جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ بات یہ ہے کہ حکمت چھوٹی چیز نہیں ہے، تو جو ہے نا اس میں محنت کریں۔ اور دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی شاید کہ یہ باتیں کچھ اچھی نہ لگیں آپ کو، اب سارے شور مچا رہے ہیں بڑے بڑے ہمارے لوگ حکیم حکمہ جو ہیں کہ جناب یہ جم کر رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم گھر کی صفائی کر کے کوڑا اکٹھا کر دیتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں اکٹھا کر دو ان کو۔ اگر بھائی ان کا مقام اپنا ہو، ہر علاقے میں حکیم کہ وہاں کا ایم پی اے ایم این اے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آئیں، اس کی ماں آئے، اس کی بیٹی ہے، بہن آئے، سارے اس کے پاس جب آئیں گے، کیا وہ اسمبلی میں کہے گا حکیموں کو بند کرو یا ان کو اکٹھا کرو؟ کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اپنا ہم نے مقام جو ہے اس کو پیدا کریں۔ تو اگر ہم دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوڑا اکٹھا کر دو ان کو، بات ختم ہوگی۔ بھئی اپنا مقام پیدا کرو۔ جب آپ کا مقام ہوگا، علاقے کے بڑے بڑے لوگ ایم پی اے ایم این اے اور اس کے علاوہ سیاسی لیڈر اور شخصیت ساری آپ کے پاس جب آئیں گی نا، تو جناب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کہیں گے نہیں بھائی حکیموں کو نہیں کرنا، یہ تو بہت کام کے ہیں۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہم نے اپنا آپ کھو دیا ہے صرف لالچ میں، محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شام کو جو ہے نا پیسے بننے چاہیے، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں، میرا جو سوچ ہوتی ہے، میں وہ کہتا ہوں جو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ہوتا۔ اس طرح میں بیٹھا تو جا ایک ڈاکٹر جو ہے نا، جاتے جاتے میرے پاس اسی کلینک میں آ گیا۔ اس نے مذاق میں کہا کہ حکیم صاحب تسی کی کر دو؟ میں کہا جناب بس علاج کرتے ہیں۔ اس نے اپنی انگریزی دوائی بتانی شروع کر دیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم آپ کی دوائیوں میں کیا ہے۔ میں کہا یار مریض بھی 2 بیٹھے تھے میرے پاس، میں نے ایک تصویر نکال کے دکھائی۔ میں نے کہا یار یہ تصویر دیکھو، گینگرین کی تصویر تھی، فرسٹ تصویر۔ اس کو میں کہا اگر یہ مریض آ جائے کیا کریں گے؟ کہتا ہے جی اس کو کاٹیں گے۔ اچھا، میں کہا کاٹیں گے کب؟ جب؟ کہتا ہے جی اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دوسری تصویر دکھائی، میں کہا یہ دیکھو۔ تیسری دکھائی جو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں کہا میں علاج وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں آپ کا اینڈ ہے، وہاں سے میں نے آغاز کیا ہے۔ تو وہ چپ کہنے لگا جی حکیم صاحب میرے پاس اب وہ الفاظ نہیں جو آپ کی تعریف کر سکوں، اور میں اسپتال کا سینئر ڈاکٹر تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ بہت سارے واقعے ایسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا کرنا یہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ میرے پاس ہی آئے گا جب آئے گا، تو میں نہیں، میں کہتا ہوں دیکھو میں نے جا کے دیکھ لیا ہے۔ وہ حکیموں کو جو ہے نا وہ نام سن کے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو ان کو غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں کس جال کا نام لے لیا۔
آپ دیکھیں نا وہی جو ایم ایس تھے وہاں سے ریٹائر ہو کے آپ ایک سیالکوٹ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اس کے انچارج ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کل پرسوں بھی ان کے مریض آئی. تو یہ چیز ہے کہ اپنا مقام پیدا کرو. تو باتیں بہت اچھی لوگ کر لیتے ہیں، محنت کرو، ریسرچ کرو، بہت ساری چیزیں ہیں، حکمت میں اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیں، محنت کریں. ہم صرف باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، بس ہماری باتیں ہیں. ریسرچ کریں، آگے نکلیں. میں بڑی بڑی مرضوں پہ لیتا ہوں، میں چھوٹی پہ میرے جو لوگوں میں مشہور ہے چھوٹی مرض کا کوئی ان کو جان کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بڑی مرض کا ہے. جب ڈاکٹر کا اس کا علاج نہیں ہے میرے پاس آ جائیں، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور جو گینگرین ہے یہ دیکھیں بہت نامراد مرض ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر ایک ٹاکسن پیدا ہوتا ہے. جو ٹاکسن ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو یہ شوگر والے میں بھی ہو جاتا ہے، بغیر شوگر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن شوگر والے مریضوں کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. اگر 100 مریض آتا ہے نا اس میں جب 95% شوگر والے ہوتے ہیں، 5% جو ہیں بغیر شوگر سے ہوتے ہیں، ان کو بھی گینگرین ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاکسن کیا کہتا ہے، بریک کیپلریز کو بند کر دیتا ہے. بریک کیپلریز کو شریانے کہتے ہیں نا، ان کو بند کر دیتا ہے. جب وہ بند ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کوئی حل نہیں ہے کاٹنے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ نہیں ہے آج انگوٹھے میں ہوا انگوٹھا کاٹ دیا، کیونکہ ٹاکسن باڈی کے اندر برقرار ہے، پھر اس نے آگے بند کر دینی ہے، پھر وہ کاٹ دیا. میرے پاس کئی مریض ہیں ایسے جن کا ایک انگوٹھے سے شروع ہوا اور پوری ٹانگ کٹ کے ٹانگ چلی گئی. جب وہ ٹانگ ختم ہو گئی دوسری ٹانگ کو شروع ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گئی، ویل چیئر پہ آ گیا. ویل چیئر پہ آ کے پھر اس کو انگوٹھے کو شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جو اپنا ادھر ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں نا تو ڈاکٹر ہاسپٹل میں، تو ان کے تھرو یہ سارا کچھ ہوا. جب انگوٹھے کی باری اسے پتہ چل چکا تھا، وہ کہنے لگا نہیں اب سیدھے ادھر چلے گئے. تو کئی مریض میرے پاس ایسے ہیں جن کی بیچاروں کی دونوں ٹانگیں چلی گئی ہیں اور ویل چیئر پہ ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک بلڈ کے اندر، میں کوئی پٹی شٹی نہیں کرتا، میں صرف کھانے والی دوائی دیتا ہوں. اس کو ٹاکسن کو ختم کرنا ہے اور کیپلریز کو کھلنی ہے. وہ دوائی کھانے والی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کر دیتا، کھل جاتی ہیں. تو ایک نہیں بہت سارے مریض. اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی میرا نیٹ ورک جو ہے نا کافی وسیع ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرا صرف نام جانتے ہیں، مجھے نہیں جانتے. کراچی میں بیٹھے وہیں ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہا کہ وہ اپنا پہلے نے کہا کہ جو اشتہار جو ہے نا وہ ہونے چاہیے جو ہر گلی میں ہر جگہ اور فار ایور آپ کے چلتے رہیں، وہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. سب محنت کریں. جی اب تھوڑا سا فالج کا ٹاپک ہے، میں تھوڑی سی اپنی سمجھ کے مطابق جو دیکھیں ہمارا برین ہے اور سپائنل کارڈ ہے، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اس کو نخاع کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو مغز کہتے ہیں، اس کو حرام مغز کہتے ہیں. تو دماغ میں برین میں 2 حصے ہیں. اس کی جو فالٹ آتا ہے تو ہمیں ہمیشہ لکوا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر باقی جتنے زیادہ مسئلے ہیں نا، مثلا عرفان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈراپ فٹ کا، یہ سارے مسئلے حرام مغز سے تعلق ہیں، ان کا سپائنل کارڈ سے تعلق ہے. تو اس لیے سپائنل کارڈ کو اس کے لیے پھر آپ اپنے طریقے کار ہیں. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی جی. السلام علیکم. جی میرے دوستوں نے سوال مجھ پہ ڈال دیا کہ آپ سوال کریں، ہمیں شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اس میں غذا کیا دیتے ہیں، دوا کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اب حالات دیکھتے ہوئے، وقت دیکھتے ہوئے میں اعصابی عضلاتی گدی کی طرف چلا گیا ہوں. ادروائز میرا کوئی رول نہیں تھا، جو آیا میں دے دیا، مریض ٹھیک ہو گیا. غذاؤں میں کچھ چیزوں کا میں کرواتا ہوں، سارا نہیں کرواتا. اب جو ہے کہ ہر بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جو میں دیتا ہوں. تو اب میں نے یہ چھوٹے جو ہے نا، اس میں آپ سمپلی جو سوسی ہے، اس کا نسخہ ہے اکسیر ورم جس کو کہتے ہیں، ملین 4 ہے، ملین 5 ہے. بس اگر کوئی حکیم صحیح ہے، تینوں سے کام لے کے گزارا کر لیتا ہے.
गुजारा बेहतरीन गुजारा कर सकता है। किस लिए किस चीज़ के लिए? गैंग्रीन का देखें, इसके लिए 14 बूटियाँ हैं। मैंने 14 बूटियों का रोब निकाला है, ठीक है। तो दूसरा जो है मेरी आयुर्वेदिक से ज़्यादा तल्लक है, तो वो जितने भी कुश्ता जाते हैं ये मोने, इसमें ख़ासकर मैं कोई भी बड़ी मर्ज़ का इलाज करता हूँ, हीरा सोना मेरा बेस होती है। जब तक बॉडी में पावर नहीं ना आएगी बीमारी नहीं जाएगी। इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना है और उसके लिए ये 2 चीज़ें कमाल हैं भाई। ये हर मरीज़ को मैं देनी होती है, किसी को हफ्ते में 1 खुराक दे दी, किसी को 2 दी, किसी को 15 दिन में 1 खुराक दे दी। तो यही मेन जो चीज़ यही चलती है। अल्लाह ताला खैर करे। लो बड़ी मेहरबानी। लो जनाब, ओके।